نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما۔ کل کے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر تھا کہ حضور ایمان والوں کے لیے ان کے جانوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، اہم ہیں۔ پھر حضور کی ازواج کے لیے فرمایا کہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ پھر میراث کا ذکر ہوا کہ وہ زیادہ حقدار ہے جو زیادہ قریب رشتہ دار ہے۔ آج فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے تمام نبیوں سے میثاقہم عہد لیا، معاہدہ کیا، عہد لیا، ان سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ وَمِن کا، آپ سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا، وَمِن نوح، نوح علیہ السلام سے، وَإِبراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، وَموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وَعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی عہد لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہ جو وعدہ تھا یہ بڑا پکا وعدہ لیا۔ اب یہ تمام اولو العزم انبیاء کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے عہد لیا۔ قرآن پاک میں کئی عہدوں کا ذکر ہے۔ ایک عہد تو وہ ہے کہ جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے ارواح کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کے پشت سے۔ کچھ نیک تھے، کچھ بد تھے، اور ان سب سے اللہ پاک نے پوچھا، ہمارے روحوں سے اللہ پاک نے سوال کیا۔ جتنے بھی ہم انسان ہیں دنیا میں، سب کے روحوں سے اللہ نے یہ سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب ارواح نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب وہ جو عہد آدم علیہ السلام کی پشت سے ارواح کو پیدا کر کے اللہ نے لیا، وہ اکثریت بھول چکی ہے۔ کہا تو سب نے تھا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، لیکن اب سب تو رب نہیں مان رہے۔ تو ایک عہد تو انسان یہ بھول چکا ہے۔ دوسرا عہد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اللہ نے تمام نبیوں سے لیا کہ میرے ایک نبی آئے گا، آپ تمام نبیوں نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے، اور اگر زندگی میں ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، یا جو بھی نبی تمہاری زندگی میں آتا ہے اس پہ ایمان لانا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے 5 اولو العزم انبیاء کا ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے ان سے عہد لیا۔ عہد کیا لیا؟ کہ میرے پیغام کو دنیا تک توحید والا، کہ اللہ ایک ہے، یہ توحید والا پیغام پہنچاؤ گے تو یہ تمہارے ساتھ میرا عہد ہے، معاہدہ ہے۔ تو یہ 5 اولو العزم، ویسے تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں سے عہد لیا، تمام نبیوں سے، لیکن 5 کا ذکر فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے وَمِن کا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی عہد لیا کہ آپ نے میرے پیغام کو پہنچانا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی 1,24,000 صحابہ موجود تھے، آپ نے ان سے پوچھا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو پہلے حضور کا ذکر ہے، حالانکہ حضور تو بعد میں ہے سب سے،
لیکن ذکر پہلے حضور کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو بعد میں سب سے آنے والے ہیں، آپ کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے میں تو میں سب سے آخر میں ہوں، لیکن پیدائش میری سب سے پہلے ہوئی۔ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور اس کے درمیان تھے، ابھی آپ کی باڈی بنی بھی نہیں تھی، مجھے اللہ نے اس وقت بنا دیا تھا، مجھے اللہ نے اس وقت۔ تو پیدائش میں تو حضور سب سے پہلے ہیں، اور آپ کی برکت سے پھر دنیا بنی، لیکن آنے میں آخری نبی۔ تو یہاں پہلے حضور کا ذکر اس لیے فرمایا کہ آپ کی پیدائش پہلے ہے، آنے میں آخر فرمایا وَمِن کا، آپ سے بھی عہد لیا، تمام نبیوں سے لیا، حضور سے بھی لیا، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے بھی عہد لیا، وَإِبراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے بھی عہد لیا، وَموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ 5 جو نبی ہیں نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے بعد جو ہے وہ نمبر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ 5 بڑے ان کو انبیاء کہا جاتا ہے، اولو العزم نبی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان سب کا ذکر کیا، اور ان سب سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس جس دور میں یہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے عہدوں کو پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، نوح علیہ السلام نے کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے، سب انبیاء نے اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے یہ میثاق، یہ عہد جو لیے، یہ پکا عہد تھا، کچا نہیں تھا۔ تو تمام نبیوں نے اللہ سے عہد کیا اور اس کو پورا فرمایا، اس میں ان کو تکلیفیں بھی پہنچی ہیں، جانیں گئی ہیں، کئی انبیاء کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت شیعہ علیہ السلام، ان کو قتل کیا گیا۔ ایک موقع پہ 43 نبیوں کو شہید کیا ایک دن میں۔ تو ان انبیاء کا کیا قصور تھا؟ قصور کیا تھا کہ اللہ کو ایک مانو؟ قصور یہ تھا، اور تو کوئی قصور نہیں تھا۔ آج بھی اگر مسلمان مار کھا رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ ایک ہے، ورنہ اگر یہ نہ کہو نا تو کچھ تمہیں نہیں کہیں گے۔ تو انبیاء کا قصور بھی یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اور آج بھی اگر مسلمان کا کوئی قصور ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال ہو۔ سچے کون ہیں؟ جنہوں نے مانا، جنہوں نے، جو پیچھے چلے، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، آج کے مسلمان، یہ سب سچے ہیں۔ جنہوں نے شریعت کو مانا وہ سچے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ ہم سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں۔ تو سچوں سے جب سچائی کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ تو جواب دے سکیں گے، لیکن جو جھوٹے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ سچے تو جواب دے دیں گے، لیکن جھوٹوں کے لیے اللہ فرمایا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس دور میں لوگ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں یار ان کو کیوں عذاب دیا جائے گا؟ انہوں نے کیا کہ زندگی گزار رہے ہیں، تو زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن جس ہستی نے ان کو پیدا کیا اس کو پہچان نہیں رہے، تو یہ زندگی گزارنا تو نہ ہوا۔ اگر ہمارا ایک کوئی ملازم ہو، ہمارے پاس کام کرتا ہو، اور وہ سارا دن کام کسی اور کا کرے اور شام کو آئے کہ مجھے تنخواہ دو، یا مہینے کے بعد آ کے کہے تنخواہ دو، پورے مہینے کسی اور کے کام میں لگا رہا، ملازم ہمارا، تو بندہ اللہ کا، پیدا اللہ نے کیا، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تو ساری زندگی گزار کے بعد میں کہتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، پھر اس طرح اللہ مانیں گے؟ بندہ نہیں مانتا تو اللہ کیوں مانیں گے؟
بھئی یہ آسان سی بات ہے نا، آسان سی بات ہے کہ جو اپنے پیدا کرنے، جو اپنے مالک کو نہ پہچانے، عام بات ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، تو مالک شام کو کہے گا پترا ادھر جانا جتے تو آئے، جتے تو کام کردہ رہے ہیں، اتھے جاؤں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب کیوں تیار کر کے رکھا ہے؟ اور کافر کہتے کسے ہیں؟ جو نہ مانے، جو انکار کرے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔